سنو غور سے. تو یہ اس دنیا کا دستور ہے جس کو اللہ نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک آپ جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ایک مچھر کے برکی بھی نہیں ہے. تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، جس کو اس نے امت کی ہدایت کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ اپنے دین کا کام لوگوں سے لیں اور ان کی جانچ نہ کریں. کام سے نسبت کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ قبولیت کا ہے. اصل مسئلہ قبولیت کا ہے، اصل مسئلہ استقامت کا ہے. پوچھا کسی نے حضرت سے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت قبولیت کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مقبول ہیں، اور استقامت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں استقامت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ آدمی خود نہیں کرتا، اس کا فیصلہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو انہیں کام میں مرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ تو کون فیصلہ کریں گے؟ جو تمہیں مرتا ہوا دیکھیں گے کام میں. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہم جس کو کام میں مرتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ کام میں مر گیا، اس کے بارے میں ہم اچھا گمان کرتے تھے کہ ہاں یہ اس آدمی کو استقامت بھی ہوئی اور اسے قبولیت بھی حاصل ہوئی ہے. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ قبولیت کا ہے اور اصل مسئلہ استقامت کا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم مقبول بھی ہیں یا ہمیں استقامت حاصل ہے؟ کہ اس کا فیصلہ کوئی مدت نہیں کرے گی کہ ہم نے اتنی مدت کام کیا. بہت توجہ سے بات سننا کہ ہم نے اتنی مدت کام کیا ہے. یہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے معاملہ کہ اتنی مدت کام کیا ہے، اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب کام تو نہیں کریں گے لیکن ان کو پینشن ملے گی. یہ دنیا میں ہے، دین میں نہیں ہے. یہ چیز کہاں ہے؟ دنیا میں ہے کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب ان کو پینشن ملے گی. یہ دنیا میں، یہ دستور دنیا کا ہے. ورنہ ایسے بوڑھے صحابہ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com کہ جو بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں، لیکن وہ اپنے ضعف کی وجہ سے کام سے بیٹھتے نہیں تھے. کام سے بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کام سے بیٹھ جانا محرومی ہے اور کام میں مر جانا کہ یہ قبولیت ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمیں قبولیت کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ مقبول ہے. یہ قبولیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس کی محنت میں تسلسل ہو اور اس کی محنت میں استقامت ہو. پوچھا گیا ہمارے صاحب سے کہ جی استقامت کس کو حاصل ہے؟ فرمایا کہ جو کام کرتے کرتے کام میں مرے. اس لیے جو صحابہ کام کے میدان سے باہر مرتے تھے وہ اپنی موت پر حسرت کرتے تھے، حالانکہ مدینے کی موت کی بڑی فضیلت ہے، مگر کام کے میدان میں مرنے کی فضیلت مدینے کی فضیلت سے زیادہ ہے. پکی بات ہے. ایک صحابی کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کاش یہ مدینے سے باہر کہیں مرتا اللہ کے راستے میں. ایک صحابی کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ تمنا کرنے لگے کہ میں اونٹ کی طرح اپنے گھر میں پڑھ کر مر رہا ہوں، کیونکہ اونٹ گھر میں مرتا ہے، اس کی بیماری لمبی ہوتی ہے، جب وہ چلنے قابل نہیں ہوتا تو پھر گھر پر مرتا ہے. تو فرمانے لگے موت سے پہلے کہ میری روح ایک اونٹ کی طرح ناک سے نکل رہی ہے، کاش میری روح جسم کے کسی زخم سے نکلتی ہے اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے کی کوئی تکلیف اور اللہ کے راستے کا کوئی زخم وہ بنتا سبب، اور میں اپنے مقام پر مر رہا ہوں، یہ میرا مرنا اونٹ کی طرح ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام سے مناسبت اور کام سے رشتہ بہت آسان ہے. اس لیے اللہ رب العزت امتحان سے گزارتے ہیں.
امتحان سے گزارتے ہیں. اور یہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اطاعت کو جانچتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے، ہر نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. تو اللہ رب العزت ایک امتحان لیتے ہیں سخت، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ سخت امتحان سے گزارتے ہیں ملازم کو. اگر وہ اس کام کو کر گزرے اور شکایت نہ کرے اور انکار نہ کرے، نہ شکایت کرے نہ کام سے انکار کرے، تو پھر اس کے کام آگے ہلکے کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی بات بھی ہے کہ جو لوگ مشکلات سے گزر جاتے ہیں ان کے کام کے لیے اللہ آسانیاں کر دیتے ہیں. یہ ملے گا صحابہ کی زندگی میں. اور ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ تم دشواری سے گزرو گے تو ہم آسانی لائیں گے، پھر دشواری سے گزرو گے پھر آسانی لائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی تنگی سے اور دشواری سے نہیں گزرے گا اس کو آسانی نہیں ملے گی آگے. تو اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں مزاج، طبیعت، حیثیت کے خلاف. اور جب حکم آتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم میرے پورا کرنے کا ہے یا نہیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی چیز کا حکم دیں اور وہ حکم اس حکم کو پورا کرنے کے لائق نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اتنا دین اختیار کرتے ہیں جتنا دین کو ہم اپنے حالات کے اعتبار سے مناسب اور اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی گنجائش پاتے ہیں. سنو غور سے، اتنا دین اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور بندے میں اس حکم کے پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. یہ خیال غلط خیال ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو آپ نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کی آپ میں طاقت نہیں رکھی ہے اللہ نے اس کا آپ کو حکم نہیں دیا ہے. فرق دیکھو دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے. ایک بندہ یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا. انسان جو کر نہیں سکتا اللہ نے انسان اس کا مکلف نہیں بنایا. غریب سے نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو. غریب